جو کہ کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ پاک کی ذات اپنے بھائی کے دوست کو اللہ شفا نصیب فرمائے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ترمذی میں باب ما جاء فی ثواب المرض کی پہلی حدیث، لا یصیب المؤمن شوکۃ، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ایک معاف۔ جب کانٹے کے چبھنے پر درجہ مل رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں جتنی بڑی تکلیف ہوگی، جتنا بڑا حادثہ ہوگا، جتنی بڑی بیماری ہوگی، اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ کی رحمت سے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو تسلی یہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ میاں کی باتوں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، مجھے بھی اندازہ ہے جو بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہے، ایک ہے ہم حدیث شریف بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جو مرض میں مبتلا ہے، حادثے میں مبتلا ہوا یا رکھنا، ظاہر ہے وہ تو اس حدیث شریف کا مصداق بن رہے ہیں، وہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب کما رہے ہیں۔ بس صبر، اللہ تعالیٰ اپنے میں صبر کی نشانی یہی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا میرا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جائے، بس چاہے دل رو رہا ہے، غم زدہ ہے، کرہ رہا ہے، منہ سے کراہنے کی آواز آ رہی، یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں بھائی، وہ تو بیچارے تکلیف میں مبتلا ہے، آخر وہ کراہیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کو بیان کرنا تو آسان ہے لیکن صبر کرنا یا رکھنا بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بس صبر کی نشانی میں نے بتلا دی، بس زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو سکتا ہوگا، چاہے رو رہا ہے، دل غم زدہ ہے، پریشان بھی ہے، تکلیف کی وجہ سے کوئی ہے، یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد الوفات میں ہر ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد الوفات میں سکرات کی شدت کو دیکھ کر، یعنی آپ کی وفات کے وقت سکرات کی شدت کو دیکھ کر، سختی کو دیکھ کر، اور میں نے کسی کی موت کی آسانی پر رشک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے وقت شدت پیش آئی، تکلیف پیش آئی آپ کو، لیکن یہ تکلیف بھی آپ کی درجات کی بلندی کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ یاد رکھنا، موت کے وقت بھی اگر کوئی سختی کی حالت پیش آ جائے آگے تو وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ وہ ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے تو اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ایک ہے کافر ہے آپ نے، کافر پر اوپر جو سختی ہوتی ہے وہ تو عذاب ہوتی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ ہدایت نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ جو مریض ہیں ان کو تسلی دے دیا کرے ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اور علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھائی نور الدین گھر والوں کو تسلی دیا گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر گھڑی آ گئی، الحمدللہ گھر میں کوئی بیماری صاحب فراش ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو مریض ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمبی لمبی گزریات۔ میرے نانا جی تھے، ان کے چچا تھے، والد صاحب تو بچپن میں فوت ہو گئے، بعد میں چچا نے پرورش کیا، ہم نے دیکھا بچپن میں تو وہ صاحب فراش ہو گئے بیماری کی وجہ سے، بول و براز پیشاب پخانہ چارپائی پر کرتے تھے، لیکن میں دیکھتا کہ نانا جی بڑی محبت سے ان کی خدمت کرتے ہیں، کبھی کوئی ماتھے پہ کوئی بل نہیں آ رہا، بڑی محبت سے خدمت کرتے ہیں، اور کوئی 17 سال تک صاحب فراش رہے، اور جمعے کے دن ان کو بال بل غسل کرواتے ہیں اور کپڑے تبدیل کرواتے ہیں، اور پھر گودی میں اٹھا کر مسجد میں جاتے ہیں، تو خدمت کر کے ان کی دعائیں الحمدللہ، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نانا جی کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ بس یہ اللہ نے سب کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا ہے، اللہ نے پھر چٹائیوں کو قبول فرما لیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال خدمت کی برکت سے، ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ صدیوں کا سفر لمحہ میں طے فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ خدمت کا جذبہ تو سب نہیں ہے الحمدللہ، رکھا ہے جذبہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جہاں بھی موقع ملے تو اس کو اپنی سعادت سمجھے الحمدللہ۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، مرض الوفات میں، اللہ تعالیٰ اپنے چھٹیاں تھیں تو پھر میں بس والد صاحب کی چارپائی کے ساتھ ہی بس چارپائی
بس والد صاحب کے قریب ہی رہتا الحمدللہ، ان کی خدمت میرا کرتا ہے۔ ایک دن قضائے حاجت کے لیے میں لے کر گیا، قضائے حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں اس پر طبیعت میں کوئی ذوق تھا، پھر والد صاحب کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا، بس ایسے گود میں اٹھایا، پھر گود میں اٹھا کر لے کر آیا، پھر آ کر بیٹھک کی کچھ فاصلے پر تھی تو وہاں پر آرام سے چارپائی پر لا کر لٹا دیا تھا۔ والد صاحب نے ایک دعا دی اس میں ہے کہ زبان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو شیخ الحدیث بنائے، اللہ کے اللہ کے بس اپنے ذرا بھی گردانوں میں یہ ان کی دعا ہم الفاظ ہی تھے ان کے۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما رکھی ہے الحمدللہ، ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن اللہ نے بخاری شریف کی خدمت کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور بھی حدیث شریف کی مبارک کتابوں کی دیکھ رہا ہوں کہ یہ والد صاحب بزرگوں کی دعا کی برکت الحمدللہ، دو بزرگوں نے دعا دی، ایک اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت کی تو انہوں نے بھی اس قسم کی دعا دی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ بہرحال بھائی چاہے قاعدہ پڑھائیں اخلاص سے، میں نے کیا نا یہ کچھ اس لیے کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ کوئی آپ پر کوئی لقب لگے کوئی، بس اخلاص سے قاعدہ پڑھائیں بخاری شریف پڑھائیں، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ لیکن بعض دفعہ میں نے کہا بعض گھڑیاں ہوتی ہیں بس اللہ پاک اللہ قبول فرما دے گا الحمدللہ، یہ دعائیں بھی ذریعہ بن جاتی ہیں الحمدللہ، کہ صرف محنتیں نہیں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی طلباء سے کرتا ہوں وہ محنت سے پڑھیں اور اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے گھر میں جائیں، اپنے والدین کی خدمت میں دعائیں لیں، خوش ہوں، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ خدمت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، کوئی دنیا کی واہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا، بس اللہ کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق سے کرے۔ ایک اور دوست جو فلپائن میں ہے، آپ سے چیچا بدلے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی دعا کی درخواست کر رہے تھے، آمین آمین، اللہ قبول فرمایا کرے۔ غیبت کا سبق چل رہا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہوں بھائی، عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ غیبت کہتے ہیں کہ پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی مجلس میں اچانک غیبت شروع کر دے تو کیا کروں؟ میرے حضرت فرمائے لگے، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے نانا جی میں کئی خوبیاں تھی، ایک خوبی یہ تھی میں نے پوری زندگی ان کی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بلا ضرورت بات چیت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اپنی حالانکہ دیہاتی طرح کے بزرگ تھے بالکل،
لیکن بعض لوگ بڑے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، طبیعت کے نیک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی سلامت طبع ان کی فطرت میں داخل ہوتی جاتا ہے۔ اور بعض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی زبان تو چلتے چلتے بند نہیں ہوتی ہے، ہر وقت یاد رکھنا وہ قتل نہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنے زبان کو احتیاط سے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کبھی اسی کی مشروع کر دی، کبھی اسی کی مشروع کر دی، کبھی اسی کی مشروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بچنا چاہیے۔ آخر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا۔ غیبت ہے نا اپنی جیب کو خالی کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنی نیکیاں جیب سے نکال کر دوسرے کی جیب میں ڈالنا۔ میرے حضرت امام صاحب فرمانے لگے، اگر میں کسی کی غیبت کرتا، اپنی والدہ کی غیبت کرتا ہوں، لیکن غیبت کرنا تاکہ میری نیکیاں ان کی جھولی میں چلی جائے، لیکن غیبت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ حافظ رکھے۔ بہرحال پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ایک دعا بھی آتی ہے غیبت کے کفارے کے لیے دعا، اللہم اغفر لمن اظلمتہ واغتبتہ، اے اللہ اللہم اغفر لمن اظلمتہ واغتبتہ، یا اللہ اللہم اغفر لمن اظلمتہ، اے اللہ بخش فرما اس شخص کی جس پر میں نے ظلم کیا، جس کی میں نے غیبت کیا۔ اللہم اغفر لمن اظلمتہ واغتبتہ، یا اللہ ان کی بخش فرما اور ہماری بخش فرما رہا۔ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں بھائی یہ دین کی باتیں، یہ مجلس میں بیٹھنا کوئی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ دین کی باتیں یہ بارش کی طرح ہوتی ہیں، جیسے بارش زمین پر برستی ہے، بس ہر زمین اپنی اپنی استعداد کے مطابق نفع اٹھا لیتی ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھو طلب سے بیٹھنا یہ فائدے سے خالی نہیں آ رہا، کوئی نہ کوئی کلمہ خیر کا انشاءاللہ، اور نہیں کم از کم توجہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو بھی تو احساس اللہ اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، پھر بغیر اختیاری طور پر کان میں کوئی بات پڑ جائے وہ معاف کریں۔ فجر کی نماز کے لیے میری اللہ سے صلح کروا دیں۔ بھائی اللہ نے تو صلح کر رکھی ہے، ہاں وہ تو بلا رہے ہیں یار اپنے گھر یار کرنا، بس آپ ذرا ہمت سے کام لے رہا ہے، ہاں ذرا بسترے سے باہر نکلے ذرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سر کے برد میں دعا کریں۔
فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا بھائی کبھی دفتر کے لیے بھی دعا کروائی، میں 8 بجے دفتر کے لیے اٹھ جاؤں جا کر، جیسے دیکھو وہاں دفتر کے وقت کی اہمیت ہے، اس کے لیے آپ اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے ہی یاد رکھنا ہے فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے بھی آگے اسی فکر سے اور اسی جذبے سے کام لے الحمدللہ اللہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا، بعض مختلف ہوتی ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض دفعہ تاخیر سے آرام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محنت کی کوشش کرے کرو۔ نماز کے وقت میں کسی الارم لگا لیا، کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا، کوئی تدبیر اٹھنے کی اختیار کر لیا کرو، پھر بھی اگر آنکھ نہ کھلے تو پھر حدیث میں آتا ہے اذا استيقظت فصلی، جب بھی آپ کھڑے ہو جائیں آنکھ کھلے پھر نماز پڑھ لیں، یعنی اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر لیا کرو وقت پر نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے تو پھر جب بھی آنکھ کھلے پھر پڑھ لیں نماز الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال یہ جو فکر ہے جب فجر کی نماز کے لیے میری اللہ سے صلح کروا دیں انشاءاللہ، یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی خوش بختی کی نشانی ہے۔ میں دین پر 100% نہ چلنے کی وجہ سے ذہن میں بہت تناؤ بے چینی محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ پاگل ہو جاؤں گا، میں کیا کروں؟ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت نصیب فرمائے۔ دیکھو دین پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دین پر 100% چلنے کی بس وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے فیصد چل رہے ہیں۔ ہاں فکر یہی ہو کہ اللہ دین پر جہاں تک ہو سکے اللہ پاک پورا پورا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بس سادہ سی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ پسند کرے چلا گیا اللہ اوپر جا رہا ہے۔ بس کر لیں اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خوش ہوتا ہے۔ دیکھو جذبہ یہی ہو کہ اللہ دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ یہی ہو لیکن میں ہاں
تشریف فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے ان کے سامنے ان کی عظمت کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے یا کہاں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے وہ ان کی عظمت کے سامنے ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے، انہوں نے سنایا مجھے تعلیمی کے زمانے میں۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ اپنی نیکیوں پر توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ یا پوچھنا کہ اپنی نیکیوں پر توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ گناہ کرتے تھے توبہ کرتے ہی ہیں، اور میں نیکی کر کے بھی توبہ کرنا بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ پنکھا بھی چلا دے سے بند کر دیں گے۔ یہ بھی چلا دیں۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، 5: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا پر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ مجھے امید ہے اتنا نیک عقیدہ ہمارے مجلس میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کے سینے میں نقش ہے، رحمت اللہ کی رحمت، الحمدللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صورت کا آئے گی۔
آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ ان ایک عقیدہ بھی الحمدللہ الحمدللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز یا رب۔ آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہم سب کے سینوں کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، عظمت، ختم نبوت کے عقیدے کے نور سے بھر رکھا ہے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکرین پر نہ سنا کریں۔ یہ جو ہوشیار ہیں یہ بڑے، ان کی زبان سے بڑے بہکانے والے جملے نکلتے ہیں، تشکیق کے جملے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نہ سنا کریں، اپنے کانوں کو بند رکھا کریں۔ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے اور خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بٹن بند کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بات فرمائے۔ شک والی بات دل میں داخل ہو جائے، اس کو پھر باہر نکالنا، شک سے دل کو صاف کرنا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے اور خطرے میں ڈالتے ہیں؟ صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عبادات الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، عبادات الحمدللہ، عبادات ایک نماز کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہمارے آگے دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک کی ذات اپنے گھر بلاتے ہیں۔ کوئی عذر نہ ہو تو ہے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش کرے۔ عذر نہ ہو تو مسجد کی نماز اللہ تعالیٰ کہاں کوئی شدید مجبوری ہو، عذر کی وجہ سے جیسے موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ سب مسجد کی، اللہ گھر کی نماز اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر معاملات ہیں، معاملات بس معاملات یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ کر دوں کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا نہیں۔ یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب جنت کی دکانیں ہیں، کہ بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ دکان کا کام یہ دنیا کا کام ہے، نہیں، یہ جنت کا کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ الحمدللہ اپنے روزی کے بھائی یہ لقمہ حلال ہے، اس کا پتہ کتنا اثر ہے عبادت میں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ پاکیزہ عمل کریں اور پھر نیک عمل کریں۔ کلو کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ لقمہ حلال کا یاد رکھنا، اپنی حق حلال کی روزی کا عبادت میں بڑا دخل ہے۔ لقمے میں فرق ہو تو عبادت میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کہنے لگے میں نے مسئلے کو مشتبہ مال کھا لیا اور دل پر ایسا اثر، ہر وقت گناہ کے خیالات وہ ثابت ہے، یہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں، گناہ کروں، ہم نے یاد کروانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بات
آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں نا مولا. دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، یہ ہسپتال میں خدمت کے سلسلے، یہ سب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نئے ڈاکٹر صاحبان کر سکتے. ہم تو ایک مریض کو پٹی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے معاشرت ہے، معاشرت رہن سہن آگے معاشرت کے مطابق ایک حدیث من سلم المسلمون من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آگے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ معاشرت کی جڑ ہے یہ حدیث کی ذات فرمان کو سلم القضا کا معاف من ظلم کا، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں. معاف کرنا بھی بہت اونچی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. معاف درگزر نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، کتنی دشمنیاں جنم لیتی ہیں. وہ احسن اللہ علیہ السلام، اور جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھا ہی کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب یہ مسلمانوں کی معاشرت الحمدللہ. اللہ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک ہدایت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اخلاقیات یہ ساری اخلاق کی لائن ٹھیک. الحمدللہ دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. یہ دل اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو. اچھے اخلاق سے دل مزین ہو. دل میں صبر کا جذبہ، شکر کا جذبہ، توکل کا جذبہ، رضا بر قضا کا جذبہ، یہ سب اخلاق محمودہ ہیں. اچھے اخلاق رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سوال تھوڑی سی توجہ. ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، الحمدللہ ایک ایک قدم جنت کا قدم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاملات پیش آ جاتے ہیں. کاروبار میں بھی حالات چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لین دین کے معاملات میں بھی. بس اللہ آسانی فرمائے سب کے لیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اللہ آسانی فرمائے. بس قرض ادا کرنے کی فکر ہو، کوشش ہو ملنا ہے. اللہ مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ باقی بھائی کوئی حق لے بھی لے کہاں لے کر جائے. نیت کا دخل ہوتا ہے. نیت دینے کی ہو تو اللہ ادائی کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. نہ دے سکے تو اللہ خود ادا کریں گے. لیکن دل میں ارادہ پورا ہو ہے پائی پائی ادا کرنا دوسرے کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ.
اپنی والدہ پر بہت غصہ آتا ہے جب وہ گھر میں ہمارے نامحرم کزنوں کو بلا لیتی ہیں، اس سے پردے کے حکم میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی بہن اور زوجہ کے بارے میں بہت غیرت آتی ہے۔ پھر والدہ یہ کام بلا ضرور کرتی ہیں، تعبیریں بھی کر لیتی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، والدہ کی بے عزتی اور بے چینی والی نافرمانی سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے جب یہ فوت ہوگی تو شکر ادا کروں گا، خدا کی زمین ایک باغی سے پاک ہو گئی۔ بھائی اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرماتے۔ ہاں بھائی، اصلاح کے تو ہم سب محتاج ہیں۔ نہیں، والدہ کے بارے میں جہاں تک ہو سکے حسن ظن رکھیں، ایسا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں صرف بات چیت کرنے سے ایسا نہیں، حسن ظن رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غیرت آتی ہے اس میں، لیکن چلو یہاں تک ہو سکے آگے۔ ہاں بس حسن ظن ہے نا، ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک ایسے ہی اپنے گھر والی کے بارے میں، ہمشیہ کے بارے میں، سب کے بارے میں ذرا بس حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ بھائی مولانا سے کیا آپ بتلا دیں، حسن ظن کا ہی حکم ہے۔ اپنی والدہ کا باہر کو تھوڑی سی بات چیت کی وجہ سے ایسا نہیں کہ بالکل کوئی آپ اور رائے قائم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ بعض دفعہ بس تصوف کا بھی کچھ نہیں، کیا لفظ بولوں، حیضہ ہو جاتا ہے، حیضہ ہو جاتا ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ پاک آپ اپنے نظروں کو پس رکھیں اور نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لگا۔ بھائی رضوان، ہمارے بھائی رضوان حفیظ صاحب اور تعبیر بتلا دیں کوئی اور۔ یہی ہے کہ حسن ظن اپنے والدہ کے بارے میں، والدین کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے حسن ظن لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال کوئی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ بدگمانی کا ذریعہ بن رہی ہے تو آپ خود اس کی تدبیر اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اور شاید تھے بہت پہلے ملنے کے لیے آئے، کہتے ہیں میرے گھر میں والد صاحب ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بڑی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یعنی ان کی گھر کے بارے میں، بہوؤں کے بارے میں نظر ان کی اچھی نہیں ہے۔ کیا ہم ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ گھر سے تو آپ ان کا احترام، آپ اپنی گھر والیوں کو ان کو پابند کریں کہ وہ احتیاط کریں۔ ہر ایسی تنہائی کہ جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے بچیں، دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی ان کو والدین کے لیے ہدایت کی دعا، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہے۔ ہمارے حاجی یعقوب صاحب تھے، حاجی یعقوب صاحب منگلہ والا میں تھا، ان کی تو گھر والیاں تھیں، بچیاں بڑی ہے، تو فرمایا بیٹیوں کو بھی یاد رکھنا، جو بڑی بچیاں ہیں ان کو والدہ کے بغیر اپنے پاس نہیں آنے دیتا، فرمانا ہوگا سر والدہ سے آتا ہوگا، اور سے یہ تاکہ احتیاط کرتے تیار کرتے۔ ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا، بچے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں اللہ اپنے
ہاتھ کا مذاق یہ تو بالکل آپ میں ہے، بالکل بلا ضرورت ہے، بالکل ہے نا۔ ہاتھ کے مذاق سے تو ویسے بچے ہیں، ہر ایسی تنہائی سے بچے اس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ میری گھر والی بہت دیر سے سوتی ہے، دیر سے اٹھتی ہے، فجر بھی قضا ہوتی ہے، وقت پر کوئی کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم ہے۔ اللہ آپ ذرا وقت پر سونے کی کوشش کریں، ان کو بھی ذرا سنائیں، الحمدللہ ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ بہرحال نرمی سے کہنا سننا رہے ترغیب، چلو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ تمام امور میں اللہ آسانی فرمائے۔ کبھی تو ہر وقت نیکی کرتے کرتے یوں لگتا ہے جیسے جنت قریب پہنچ گیا ہوں، پھر اچانک کل نالائقی گناہ کر بیٹھتا ہوں، گویا کہ جہنم کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، پکی توبہ فون کرتا ہوں، بھائی پھر بہت عرصہ نیکی، پھر اچانک کوئی گناہ لعنت سر پر اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی، بھائی اس رستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ سفر ہے، اس میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال اس راستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارتے۔ ہمارے ہمیشہ حکیم صاحب کے بارے فرمائے لگے، گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ پوری کوشش گناہ سے بچنے کی، پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ جائے۔ پہلے مسجد میں امامت کرتا تھا، نماز با جماعت ادا ہو جاتی تھی۔ اب امامت کی ذمہ داری نہ ہونے کے بعد معمولی مصروفیت بلکہ کسی شغل میں لگے ہونے کی وجہ سے بھی جماعت ترک کر دیتا ہوں۔ بھائی کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک ہو سکے، کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو نماز ہے با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ درود شریف دل میں پڑھنا افضل ہے یا زبان پر پڑھنا افضل ہے؟ بہرحال درود شریف زبان سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ باقی اور ذکر اذکار ہے، اللہ تعالیٰ ذکر قلبی
دوسری زبان سے پڑھ نہیں آتا. میرے محلے کے امیر مجھے سالانہ چلہ نہ لگانے کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں. مجھے غصہ آ جاتا ہے، کیا کروں؟ بوڑھے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں. چلو بھائی، اللہ نے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے جماعت کے بزرگ بھائی ہیں جو وقت لگا رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. لیکن جو وقت نہیں لگا رہے یا اپنے اور دینی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی دل میں احترام ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات ہے. جماعت کا کام برکت والا کام ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو انشاءاللہ وقت لگاتے رہیں. لیکن اگر اور بھی جو خیر کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی دل میں پورا احترام ہو. الحمدللہ مولانا سید حامد صاحب اللہ فرمائے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے. فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس میں پانی پھینک دیا. ایسا کیا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کچھ صورتیں پیش آ جاتی ہیں کیونکہ بعض زیادہ غیر عالم ہوتے ہیں. امام اہل سنت شیخ الحدیث ہے مولانا محمد صدیق اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ حضرت اللہ علیہ ہمارے یہاں مسلم میں ایک بابا جی تھے. بابا جی تبلیغ جماعت بنے. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے آپ سب کام کر رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ سب کام کر رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. میں کہا بابا جی دین کا کام کیا ہے؟ کہنے لگے آپ چلے پر جائیں، چلے پر جائیں، چلے پر جائیں، چلے پر. میں نے کہا بابا جی اگر میں چلے پڑ جاؤں تو یہ پڑھنے پڑھانے والا کام کون کرے گا؟ یہ پڑھنے پڑھانے والا کام کون کرے گا؟ تو میں اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. جاؤ آپ جاؤ، آپ چلے پڑ جاؤ. بہرحال بات بیچارے ہمارے ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں، ان پر غلبہ حال ہوتا ہے، تبلیغ کا غلبہ ہوتا ہے. تو ان کو آپ معذور سمجھتے ہیں، ان کو الحمدللہ. ہمارے حضرت مولانا صاحب تمہارے فرمائے لگے کام کے لیے غلبہ حال بھی ضروری ہے. غلبہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو فرمائے جو جس کام میں لگا ہوا ہے ان کو لگا رہنے دیں. الحمدللہ لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ دین کے سب شعبے پر حق ہے. کسی ایک نہ خدمت کرے لیکن محبت سب کے ساتھ کرے. محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے. کسی کی تنقیص نہ ہو جائے. ہر خواب کے بعد یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اس میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما. باقاعدہ بلکہ حدیث میں تو آتی ہے خیر وقاها شرا وقاها او كما قال الاسلام. اس قریب الفاظ دعا الفاظ ہیں یا اللہ اس میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما، پھر کوئی نقصان نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے، اللہ حافظ رکھے. بلکہ میرے رجا میں شفیع شیخ الحدیث صاحب کو زیادہ خواب بیان کرتے ہیں. ان کو پھر یوں فرمایا کہ تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں آتی، اور تم روز جنت کے خواب دیکھو اور زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے.